کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ ہم نے کمپیوٹر گرافکس کی مدد سے بنایا گیا کوئی بالکل بے عیب اور پرفیکٹ چہرہ دیکھا ہو؟ ہاں، وہ جو اے آئی سے بنے ہوئے چہرے ہوتے ہیں، بالکل نکلی سے۔ بالکل وہی، مطلب ایک ایسا چہرہ جس میں دونوں آنکھیں بالکل ایک جیسی ہوں، ناک کی ساخت میں کوئی ملی میٹر کے 1000ویں حصے کا بھی فرق نہ ہو، اور مسکراہٹ تو ایسے ہو جیسے کسی ریاضی کے فارمولے سے بنائی گئی ہو۔ 100% نپی تلی۔ جی ہاں، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ ایسے چہرے کو دیکھ کر بجائے اس کے کہ ہم اس کی خوبصورتی سے متاثر ہوں، ہمارے اندر ایک عجیب سی الجھن یا ایک نامعلوم سا خوف پیدا ہونے لگتا ہے۔ یہ جو خوف یا الجھن ہے نا، نفسیات کی دنیا میں اسے دراصل انکینی ویلی کا رجحان کہا جاتا ہے۔ اچھا، انکینی ویلی؟ جی دیکھیں، انسانی ذہن کی ساخت کچھ ایسی ہے کہ بظاہر تو ہم ہر چیز میں کمال یا پرفیکشن کی تلاش میں رہتے ہیں، لیکن جب واقعی کوئی چیز 100% بے عیب ہو کر ہمارے سامنے آتی ہے تو ہمارا دماغ فوراً خطرے کی گھنٹی بجا دیتا ہے۔ مطلب اسے کچھ گڑبڑ لگتی ہے؟ بالکل، ہمیں اس میں زندگی کی حرارت محسوس نہیں ہوتی۔ وہ ایک قدرتی بے ترتیبی ہوتی ہے نا، جو زندہ ہونے کی علامت ہے، وہ غائب ہوتی ہے۔ اسی لیے وہ چیز ہمیں مشینی، بے جان اور غیر فطری لگنے لگتی ہے۔ اور یہ جو عجیب سی الجھن ہے نا، محمد فاروق راشد صاحب کی ایک حالیہ تحریر پڑھتے ہوئے مجھے بالکل یہی احساس ہوا۔ جی، میں نے بھی ان کا کام پڑھا ہے۔ ہاں، وہ ایک اے آئی ایڈوکیٹ اور اردو کے استاد ہیں، اور انہوں نے ایک بہت ہی گہرا سوال اٹھایا ہے۔ ان کی تحریر کا عنوان ہے پرفیکشن ایک سراب ہے اور نامکمل زندگی کی خوبصورتی۔ آج کے اس تفصیلی جائزے کا مقصد بھی اسی خیال کو کھوجنا ہے۔ اور یہ بہت اہم موضوع ہے آج کل۔ جی، مطلب ہم سب اپنی روزمرہ کی زندگیوں میں، کیریئر میں، رشتوں میں، اور یہاں تک کہ اپنی ظاہری شخصیت میں بھی ایک نہ ختم ہونے والی پرفیکشن کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ تو آج کا ہمارا مشن یہ جانچنا ہے کہ انسان کی اس بے عیب ہونے کی مسلسل تلاش کیا واقعی ایک خوشگوار زندگی کی ضمانت ہے، یا یہ محض ایسا سراب ہے جو خاموشی سے ہماری خوشیوں کو نگل رہا ہے۔ دیکھیں، یہ سوال آج کے دور میں اس لیے بھی بہت زیادہ اہم ہو جاتا ہے کیونکہ اب ہم صرف فلسفیانہ حد تک پرفیکشن کی بات نہیں کر رہے۔ اب ہم ٹیکنالوجی اور مصنوعی ذہانت یعنی اے آئی کے ایک ایسے دور میں داخل ہو چکے ہیں جہاں اس پرفیکشن کو باقاعدہ خریدا اور تخلیق کیا جا رہا ہے۔ بالکل، ہم اے آئی کے ذریعے سب پرفیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ صرف ایک نظریہ نہیں رہا، بلکہ یہ ہماری ذہنی اور جذباتی بقا کا ایک انتہائی عملی مسئلہ بن چکا ہے۔ اچھا، تو اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم اس طرف جائیں کہ جدید ٹیکنالوجی ہمیں کیسے ایک پرفیکٹ سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کر رہی ہے، ہمیں یہ طے کرنا ہوگا کہ یہ پرفیکشن آخر ہے کیا؟ صحیح۔ فاروق صاحب اپنی تحریر میں بڑی صراحت سے بتاتے ہیں کہ کمال یا پرفیکشن دراصل صرف ایک تصور ہے، ایک ایسا آئیڈیل جو ہمارے ذہنوں کی اختراع تو ہے لیکن زمینی حقیقت میں اس کا کوئی وجود ہی نہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اگر میں ایسے ایک تشبیہ دوں تو پرفیکشن ایک افق یا ہورائزن کی طرح ہے۔ جب ہم دور سے دیکھتے ہیں تو وہ بالکل حقیقی لگتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ بس چند قدم اور چلیں گے تو اس لکیر کو چھو لیں گے، لیکن جتنا ہم اس کے قریب جاتے ہیں وہ افق اتنا ہی اور آگے کھسک جاتا ہے۔ یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ اس افق کے پیچھے کھسکنے کی وجہ کوئی بیرونی طاقت نہیں ہے، بلکہ خود ہماری اپنی نفسیات ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ انسانی ذہن کی بناوٹ ہی ایسی ہے کہ وہ کبھی ایک حالت پر مستقل طور پر مطمئن رہنے کے لیے ڈیزائن ہی نہیں ہوا۔ ہماری سوچ، احساسات، ضروریات، یہ سب ہر لمحے ایک ارتقائی عمل سے گزر رہے ہیں۔ یعنی ہم بدلتے رہتے ہیں۔ جی، نفسیات میں اسے دراصل ہیڈونک ٹریڈ مل کہا جاتا ہے۔ مطلب انسان خوشی کی تلاش میں دوڑتا تو ہے، لیکن جیسے ہی وہ کسی ہدف کو پا لیتا ہے اس کی خوشی کا معیار فوراً تبدیل ہو جاتا ہے۔ یعنی جو چیز آج مل گئی کل اس کی قدر نہیں رہتی۔ 100%۔ جو چیز آج ہمیں کامل اور مکمل لگ رہی ہے نا، کل وہی چیز ہمیں ادھوری محسوس ہونے لگتی ہے۔ جو کامیابی آج خوشی دے رہی ہے، چند ماہ بعد وہی ہماری اکتاہٹ یا مزید کی ہوس کا سبب بن جاتی ہے۔ تو جب ہماری اپنی ترجیحات ہی مستقل نہیں ہیں تو پرفیکشن ایک ٹھوس منزل کیسے ہو سکتی ہے؟ ہم تو دراصل ایک ایسے سائے کا پیچھا کر رہے ہیں جو ہماری ہی رفتار سے آگے بھاگ رہا ہے۔ بالکل، اور چونکہ انسان قدرتی اور جذباتی طور پر اس پرفیکشن کو کبھی حاصل نہیں کر سکتا، اس لیے اب لگتا ہے کہ ہم نے ایک نیا اور
میں کہوں گی خطرناک راستہ چن لیا ہے۔ وہ راستہ ہے ٹیکنالوجی اور اے آئی کا۔ ہاں، مضمون کا یہ پہلو واقعی انسان کو سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ مطلب چونکہ ہم خود پرفیکٹ نہیں ہو سکتے تو کیوں نہ ہم اپنے ارد گرد ایک ایسی مصنوعی دنیا تخلیق کر لیں جو 100% ہماری مرضی کے تابع ہو۔ جی، ایک ڈیجیٹل دنیا۔ ذرا ایک ایسے انسان کا تصور کریں جو صبح اٹھے تو اس کے گھر کا ہر سمارٹ ڈیوائس اس کے موڈ کو پہلے سے جانتا ہو۔ اس کے سمارٹ گلاسز یا فون اسے صرف وہی خبریں دکھائیں جو اس کے نظریات سے بالکل میچ کرتی ہوں۔ اور اس کے ڈیجیٹل دوست بالکل اس کے مزاج کے مطابق بات کریں، کوئی اس کے خیالات سے اختلاف ہی نہ کرے، ہر گفتگو میں صرف اسی کی بات کو اہمیت ملے اور کوئی تنقید نہ ہو، ایک مکمل طور پر کنٹرولڈ ماحول۔ ہاں، لیکن ذرا رکیے، میں یہاں ایک سوال اٹھانا چاہوں گا۔ بظاہر تو یہ بالکل کسی جنت کا نقشہ لگ رہا ہے۔ لگ تو رہا ہے۔ مطلب ہم ایک ایسی دنیا میں رہتے ہیں جہاں روزانہ ہمیں بے شمار مسائل اور ذہنی دباؤ کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ دفتر کی ٹینشن، ٹریفک کا شور، رشتوں کے جھگڑے۔ تو ایک عام انسان جو روزانہ اس تھکا دینے والی زندگی سے لڑ کر گھر آتا ہے، اس کے لیے تو یہ ایک بہترین پیشکش ہے۔ ایک ایسی جگہ جہاں کوئی بحث نہ ہو، کوئی لڑائی نہ ہو۔ اس میں آخر خرابی کیا ہے؟ خرابی اس کے اس پوشیدہ میکانزم میں ہے جو آہستہ آہستہ انسان کی نفسیات کو اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے۔ بظاہر جنت لگنے والی یہ دنیا بہت جلد ایک ایسے قید خانے میں بدل جاتی ہے جس کی دیواریں ہم نے خود اپنی پسند سے کھڑے کی ہوتی ہیں۔ اچھا۔ فاروق صاحب نے اس کے 4 بہت خوفناک اور منطقی نتائج بیان کیے ہیں۔ پہلا یہ کہ جب زندگی سے ہر قسم کی مشکل، اختلاف اور غیر متوقع پن نکال دیا جاتا ہے نا، تو سب سے پہلی چیز جو مرتی ہے وہ ہے حیرت۔ حیرت کا احساس؟ جی، زندگی کی ساری کشش اور خوبصورتی ہی اس کے حیران کن ہونے میں ہے۔ ہمارے دماغ کا وہ حصہ جو ہمیں خوشی کا احساس دلاتا ہے، جسے ہم ڈوپامائن سسٹم کہتے ہیں، وہ دراصل نئی اور غیر متوقع چیزوں پر سب سے زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے۔ یعنی جب کچھ نیا ہوتا ہے تبھی ہمیں خوشی ملتی ہے؟ بالکل، جب ہمیں پہلے سے معلوم ہو کہ سامنے والا کیا جواب دے گا، حالات کیا رخ اختیار کریں گے، تو حیرت کا یہ عنصر مکمل طور پر ختم ہو جاتا ہے اور زندگی ایک روبوٹک اور بورنگ روٹین بن جاتی ہے۔ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ جب میں حیرت کے ختم ہونے اور سب کچھ مرضی سے ہونے کے بارے میں سوچ رہا تھا تو مجھے ویڈیو گیمز کی یاد آ گئی۔ ویڈیو گیمز کس طرح؟ یہ بالکل ایسا ہے جیسے کسی ویڈیو گیم کو گاڈ موڈ پر کھیلا جائے۔ وہ موڈ جہاں کھلاڑی کے پاس لامحدود طاقت ہوتی ہے، گولیاں اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، وہ کبھی گیم ہار ہی نہیں سکتا۔ ہاں، میں سمجھ رہی ہوں۔ جب کوئی یہ موڈ لگاتا ہے تو شروع کے 10-15 منٹ تو بے پناہ مزہ آتا ہے۔ وہ سب کچھ تباہ کر رہا ہوتا ہے، کوئی اس کا راستہ نہیں روک سکتا۔ لیکن آدھے گھنٹے بعد پتہ کیا ہوتا ہے؟ بندہ بور ہو جاتا ہے۔ 100%۔ وہی گیم دنیا کی سب سے اکتا دینے والی چیز بن جاتی ہے، کیونکہ اس میں کوئی چیلنج ہی باقی نہیں رہتا۔ اگر ہارنے کا کوئی ڈر ہی نہ ہو تو جیتنے پر جو ایک خوشی ملتی ہے وہ بھی صفر ہو جاتی ہے۔ بالکل درست تشبیہ دیا آپ نے۔ اور اگر ہم اس گیمنگ کی مثال کو آگے بڑھائیں تو گیم بورنگ ہونے کے ساتھ ساتھ کھلاڑی کی مہارت کو بھی ختم کر دیتی ہے۔ یہی مصنف کا دوسرا اہم نقطہ ہے کہ اس پرفیکٹ دنیا میں انسان کا سیکھنے کا عمل رک جائے گا۔ کیونکہ چیلنج نہیں ہے تو سیکھنا کیسا؟ ہاں، ہم انسان آخر نئی چیزیں سیکھتے کیسے ہیں؟ ہم غلطیاں کرتے ہیں، گرتے ہیں، ناکام ہوتے ہیں، دوسروں کے ساتھ ہمارا جذباتی ٹکراؤ ہوتا ہے۔ اسی رگڑ اور ٹکراؤ سے ہماری ذہنی لچک پیدا ہوتی ہے اور ہماری شخصیت نکھرتی ہے۔ یعنی غلطیاں کرنا ضروری ہے؟ بالکل۔ جب کوئی خامی ہی نہیں ہوگی، کوئی اختلاف ہی نہیں ہوگا جس کا ہمیں سامنا کرنا پڑے، تو دماغ کو نئے سرے سے سوچنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی۔ یوں انسان کی نشو نما وہیں جمود کا شکار ہو جائے گی اور وہ اندر سے ایک کھوکھلا وجود بن جائے گا۔ یہ تو ذہنی صلاحیت کی بات ہو گئی، لیکن مجھے ان کا تیسرا نقطہ اس سے بھی زیادہ خطرناک لگا، جو کہ مصنوعی جذبات کے بارے میں ہے۔ مطلب وہ رشتے جو کسی کمپیوٹر پروگرامنگ یا الگورتھم کے تحت ہماری مرضی کے پابند کر دیے گئے ہوں۔ یہ چیز ہماری جذباتی صحت کو کیسے تباہ کر سکتی ہے؟ یہ سب سے حساس پہلو ہے۔ ذرا تصور کریں کہ ایک انسان کا کوئی اے آئی دوست ہے جو اس کی ہر بات سے 100% اتفاق کرتا ہے۔ وہ کبھی غصہ نہیں کرتا، طنز نہیں کرتا، بس اس لیے کہ اسے ایسا کرنے کے لیے ڈیزائن ہی نہیں کیا گیا۔ تو اس میں کیا برائی ہے؟ سب اچھا ہی تو ہے۔ برائی یہ ہے کہ
کیا اس تعلق میں کوئی حقیقی خلوص باقی رہے گا؟ جب کوئی آپ سے اختلاف کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا تو اس کی طرف سے ملنے والی محبت یا تائید کی کیا قدر رہ جاتی ہے؟ محبت اور دوستی کی اصل طاقت ان کی آزاد فطرت میں ہے۔ یعنی ایک سچا دوست وہ ہے جو آپ کی غلطی پر آپ کو ٹوکے بھی۔ بالکل، ایک حقیقی دوست آپ سے اس لیے پیار کرتا ہے حالانکہ وہ آپ سے شدید اختلاف بھی کر سکتا ہے۔ جب تعلق آپ کے مکمل کنٹرول میں آ جائے تو وہ کوئی رشتہ نہیں رہتا، وہ محض ایک خریدی گئی سروس بن جاتا ہے۔ اور اس کا ایک پہلو یہ بھی تو ہے نا کہ جب ہم اس طرح کے ہمیشہ ہاں میں ہاں ملانے والے روبوٹک رشتوں کے عادی ہو جائیں گے تو ہماری حقیقی انسانوں سے ڈیل کرنے کی صلاحیت بالکل ختم ہو جائے گی۔ جی، ہم برداشت کھو دیں گے۔ کیونکہ انسان تو خامیوں کا پتلا ہے۔ حقیقی رشتوں میں موڈ بدلتے ہیں، ناراضگیاں ہوتی ہے۔ اگر ہم نے سارا وقت اے آئی کے ساتھ گزارا جو کبھی چیلنج نہیں کرتی، تو کل کو جب کسی حقیقی انسان سے ملیں گے اور وہ ذرا سی بھی تلخ بات کرے گا تو ہم اسے برداشت ہی نہیں کر پائیں گے۔ ہم فوراً اس رشتے سے بھاگ جائیں گے کیونکہ ہمارے اندر وہ ٹالرنس ہی نہیں رہے گی۔ ہم جذباتی طور پر انتہائی کمزور اور نازک ہو جائیں گے۔ اور یہی بات ہمیں فاروق صاحب کے چوتھے نقطے کی طرف لے جاتی ہے، جو ہے آزادی کے احساس کا ختم ہونا۔ آزادی کیسے ختم ہوتی ہے؟ وہ تو اپنی مرضی کر رہا ہے۔ بظاہر تو لگتا ہے کہ ہم مکمل آزاد ہیں کیونکہ سب کچھ ہماری مرضی سے ہو رہا ہے، لیکن در حقیقت جب کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی تو انسان اپنے ہی بنائے ہوئے کمفرٹ زون میں قید ہو جاتا ہے۔ آزادی کا مطلب صرف یہ نہیں کہ آپ جو چاہیں۔ تو پھر اصل آزادی کیا ہے؟ آزادی کا مطلب یہ بھی ہے کہ آپ مشکل حالات میں اپنے فیصلوں کے نتائج کو فیس کریں اور ان سے سیکھیں۔ ایک ایسا دائرہ جہاں کوئی ٹکراؤ ہی نہ ہو، وہ آزادی نہیں ہے، بلکہ ایک طلسماتی قید خانہ ہے جہاں انسان کبھی اپنے خول سے باہر نکل کر دنیا کی وسعتوں کو دیکھ ہی نہیں سکتا۔ تو اگر ہم اسے اس طرح سمجھیں کہ روشنی کی قدر اسی وقت ہوتی ہے جب ہم نے تاریکی دیکھی ہو، خوشی کا اصل اور گہرا احساس تبھی ہوتا ہے جب ہم نے کبھی غم سہا ہو، روئے ہوں، اور کامیابی کی اصل قدر بھی اسی کو ہوتی ہے جس نے کبھی ناکامی کا کڑوا ذائقہ چکھا ہو۔ جی، متضاد چیزوں کی وجہ سے ہی تو احساسات میں جان پڑتی ہے۔ اگر ناکامی نام کی کوئی چیز دنیا میں ہو ہی نہ تو کامیابی پر کوئی جشن کیوں منائے گا؟ یہ ایک انتہائی بنیادی فطری اصول ہے۔ اگر ہم اسے بڑی تصویر کے ساتھ جوڑیں تو محبت کی جو اتنی گہرائی اور شدت ہوتی ہے نا، وہ دراصل اسے کھو دینے یا جدائی کے خوف کے ساتھ جڑی ہوتی ہے۔ یہ تو انسانی نفسیات کا ایک عجیب سا تضاد لگتا ہے۔ تضاد ضرور ہے، لیکن یہی حقیقت ہے۔ اگر زندگی میں ہر چیز ہمیشہ بغیر کسی محنت کے مسلسل اچھی اور پرفیکٹ ہی رہے تو وہ اچھائی اپنی اہمیت کھو دیتی ہے۔ دماغ اسے ایک معمول سمجھ لیتا ہے۔ موسم بہار اس لیے دلکش لگتا ہے کیونکہ اس سے پہلے خزاں کے خشک پتے بکھرے ہوتے ہیں۔ تو ہم اس بے رنگ پرفیکٹ دنیا سے واپس اپنی اس خامیوں بھری، شور مچاتی اور غیر متوقع دنیا میں آ جاتے ہیں۔ اگر وہ پرفیکٹ دنیا اتنی ہی کھوکھلی ہے تو پھر ہماری موجودہ نامکمل زندگی میں ایسی کیا خاص بات ہے جو اسے جینے کے قابل بناتی ہے؟ اس میں حقیقت ہے۔ ہاں، لیکن ایمانداری کی بات ہے، بعض اوقات یہ نامکمل زندگی بہت تھکا دینے والی لگتی ہے۔ جب دل ٹوٹتے ہیں، ہم امتحان میں فیل ہوتے ہیں یا کوئی اپنا ہم سے دور ہو جاتا ہے تو اس وقت یہ خامیاں کسی کو خوبصورت نہیں لگتیں۔ یہ بات بالکل درست ہے کہ نامکمل ہونا دردناک ہو سکتا ہے، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں مضمون برائے راست فطرت کے اصولوں کی طرف رخ کرتا ہے۔ کائنات کا سارا نظام ہی تضاد یعنی کنٹراسٹ پر قائم ہے۔ دن اور رات کی طرح؟ جی، دن کے ساتھ رات، خوشی کے ساتھ غم، کامیابی کے ساتھ ناکامی کی ٹھوکر اور محبت کے ساتھ ناراضگی۔ اگر ہم سورج کو آسمان پر ہمیشہ کے لیے روک دیں اور کبھی رات نہ ہونے دیں تو کیا ہم کبھی تاروں بھری رات کے سکون کو محسوس کر پائیں گے؟ ہرگز نہیں۔ مطلب یہی تضاد ہماری زندگی کو معنی اور ایک گہرائی دیتا ہے۔ بالکل۔ یعنی وہ رشتے جن میں لوگ ہم سے لڑتے ہیں، روٹھتے ہیں، شکوے کرتے ہیں اور پھر مان جاتے ہیں، وہ رشتے جو کسی بھی زاویے سے پرفیکٹ نہیں ہیں، وہ دراصل اپنی خامیوں کے باوجود حقیقی ہیں۔ ان میں ایک جان ہے۔ ان خامیوں کے باوجود ان میں ایک سچا خلوص پایا جاتا ہے، اور جو رکاوٹیں ہمیں روزمرہ زندگی میں ملتی ہیں وہ دراصل ہمیں خود کو دریافت کرنے کا موقع دیتی ہیں۔ تو جب حالات ہماری مرضی کے خلاف ہوتے ہیں اور ہمیں مشکل فیصلے کرنے پڑتے ہیں اور ان کے نتائج بھگتنے پڑتے ہیں، تبھی ہمیں اپنی اصل آزادی کا احساس ہوتا ہے۔ جی، اور چونکہ زندگی میں خوشی اور غم دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں، اسی لیے ہمارے جذبات میں ایک گہرائی ہوتی ہے۔
ہم کسی مشین کی طرح فلیٹ نہیں ہوتے۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ میں ذرا یہاں رک کر ایک سوال پوچھنا چاہوں گا تاکہ سننے والوں کو کوئی غلط فہمی نہ رہے۔ جی پوچھیے۔ کیا اس سارے فلسفے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں خود کو بہتر کرنے کی یا اپنی خامیوں کو دور کرنے کی کوشش ہی چھوڑ دینی چاہیے؟ کیا ہم بس اپنی خامیوں کو گلے لگا کر بیٹھ جائیں اور کہیں کہ بھائی زندگی تو نامکمل ہی خوبصورت ہے، اس لیے مجھے خود کو بہتر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں؟ نہیں نہیں، یہ ایک بہت بڑی اور خطرناک غلط فہمی ہو سکتی ہے، اور تحریر میں بڑی خوبصورتی سے اس فرق کو واضح کیا گیا ہے۔ اصل پرفیکشن کا مطلب مکمل ہو جانا یا ایک مقام پر پہنچ کر رک جانا نہیں ہے۔ اچھا، تو پھر کیا ہے؟ کیونکہ جو چیز مکمل ہو جاتی ہے اس کا تو اختتام ہو جاتا ہے۔ اصل کمال یہ ہے کہ انسان اپنی خامیوں کو پہچانے، یہ تسلیم کرے کہ اس میں کمزوریاں موجود ہیں، اور پھر مسلسل ہر روز بہتر ہوتے رہنے کی کوشش کرے۔ یہ ایک سفر ہے، کوئی حتمی منزل نہیں۔ یعنی بہتری کی کوشش جاری رکھنی ہے۔ جی، ہمیں پرفیکشن حاصل کرنے کی وہ پاگل کر دینے والی ضد چھوڑنی ہے جو ہمیں بیمار کر رہی ہے، لیکن ارتقاء کی جستجو نہیں چھوڑنی۔ مقصد یہ ہے کہ ہم آج سے بہتر کل کی تلاش کریں، لیکن اگر وہ کل 100% ہماری مرضی کا نہ ہو تو ہم ٹوٹ نہ جائیں۔ یہ واقعی بہت اہم فرق ہے، مکمل ہونے کی ضد اور بہتر ہوتے رہنے کے سفر کے درمیان کا فرق۔ اور اگر ہم اس فلسفے کو واپس آج کے دور میں اے آئی کے تیز ترین دور میں لا کر دیکھیں، جس کا ذکر مضمون میں بار بار ہوا ہے، اے آئی بلا شبہ ایک طاقتور ذریعہ ہے۔ یہ ہماری زندگی کو بہت سی سطحوں پر آسان بنا رہا ہے، طب میں، سائنس میں مسائل حل کر رہا ہے۔ یہاں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے نا، کہ ہم بطور معاشرہ اس ٹیکنالوجی کا استعمال کس مقصد کے لیے کر رہے ہیں؟ صحیح۔ کیا ہم اسے اپنی ضمنی جیتی کے جذبات کو محدود کرنے، انسانی رشتوں سے بھاگ کر ایک ڈیجیٹل خول میں بند ہونے کے لیے استعمال کر رہے ہیں، یا اپنی صلاحیتوں اور انسانیت کو مزید وسعت دینے کے لیے؟ فاروق صاحب کا موقف یہاں بہت واضح ہے کہ اے آئی کو ہمیں اپنا معاون یا اسسٹنٹ بنانا چاہیے، اپنا متبادل یا ریپلیسمنٹ ہرگز نہیں۔ جی بالکل۔ اگر ہم نے ٹیکنالوجی کو اپنے جذبات کو بائی پاس کر کے ایک پرفیکٹ اور بے درد زندگی بنانے کے لیے استعمال کیا، تو ہم وہ سب کچھ کھو دیں گے جو ہمیں انسان بناتا ہے۔ ٹیکنالوجی کو ہماری زندگی کی مشقت کو کم کرنا چاہیے تاکہ ہم اپنی زندگی کی نامکمل خوبصورتی کو وقت دے سکیں۔ ہاں، تاکہ ہم ان خامیوں بھرے مگر گرمجوش انسانی رشتوں کے ساتھ بیٹھ سکیں، ان کی باتیں سن سکیں۔ آج کی اس گفتگو کے اختتام کی طرف بڑھتے ہوئے مجھے مضمون کا وہ آخری ستارہ بہت کمال کا لگا۔ مصنف لکھتے ہیں کہ زندگی ایک ادھوری نظم ہے جس کی خوبصورتی اس کے ادھورے پن میں ہی ہے۔ بہت پیاری لائن ہے۔ ذرا سوچئے نا، کتنی سچی بات ہے۔ اگر ہم کسی چہرے پر سجی مسکراہٹ کے پیچھے چھپے ہوئے ان تمام آنسوؤں، ان تمام دکھوں کو زبردستی نکال دیں گے تو وہ مسکراہٹ بھی کھوکھلی، پلاسٹک جیسی اور بے معنی ہو جائے گی۔ وہ آنسو اور تلخ تجربات ہی تو اس مسکراہٹ کو قیمتی بناتے ہیں۔ ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ پرفیکشن ایک سراب ہے، اور اب ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ واقعی ایک ایسا سراب ہے جو اگر ہماری گرفت میں آ بھی جائے تو ہماری حیرت اور خوشیوں کو دھندلا کر دیتا ہے۔ لیکن ان سب پر غور کرتے ہوئے میرے ذہن میں ایک بالکل نیا اور تھوڑا سا پریشان کن خیال آ رہا ہے جو میں سننے والوں کے لیے چھوڑنا چاہتا ہوں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ اے آئی کوئی آسمان سے اتری ہوئی چیز نہیں ہے۔ یہ مکمل طور پر ہم انسانوں کے فراہم کردہ ڈیٹا سے ہی سیکھ رہی ہے۔ ظاہر ہے جو ہم انٹرنیٹ پر ڈالتے ہیں وہی اے آئی سیکھتی ہے۔ بالکل۔ اب ذرا سوچئے، اگر ہم سب سوشل میڈیا پر مسلسل صرف اپنی پرفیکشن، بہترین تصویروں اور بے عیب ہونے کا جھوٹا دکھاوا کرتے رہیں گے اور شعوری طور پر اپنے دکھ، اپنی خامیاں اور ناکامیاں چھپاتے رہیں گے، تو کیا ہم نادانستہ طور پر ان مشینوں کو یہ نہیں سکھا رہے کہ انسان ہونے کا مطلب ہی خامیوں سے پاک ہونا ہے؟ یہ واقعی ایک انتہائی گہرا پہلو ہے۔ اگر اے آئی نے ہمارے جھوٹے ڈیٹا سے یہ سیکھ لیا کہ انسانیت کا حتمی مقصد ہی پرفیکشن ہے، تو مستقبل کی وہ ٹیکنالوجی کیا وہ خودکار طریقے سے ہماری انہی خامیوں کو، ہمارے درد اور ناکامیوں کو مکمل طور پر مٹانے کی کوشش نہیں کرے گی؟ وہی خامیاں جو ہمیں ایک محسوس کرنے والا انسان بناتی ہیں۔ ایک ایسا سوال جس پر ہم سب کو اکیلے میں بیٹھ کر ضرور سوچنا چاہیے۔ کیا ہم اپنی آن لائن پرفیکشن کی اندھی دوڑ میں اپنی اصل انسانیت کا ڈیٹا ہی غائب تو نہیں کر رہے؟ آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کا شکریہ۔ اگلی بار تک کے لیے بس یہی کہوں گا،
اپنی خامیوں کو پہچانیے، انہیں سدھارنے کی کوشش کیجیے، لیکن انہیں چھپانے یا ان سے شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ آپ کے ادھورے پن میں ہی آپ کی مکمل اصلیت چھپی ہے۔